بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 215 ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ جنس السکوت عن تعدیل شہود کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن سَكَتُوا عن تعدیلہم سے لے کر يَتَفَرَّدُ بالنقل تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن سَكَتُوا عن تعديلهم جاز ونظر القاضي في حالهم، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا يقبل. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل، لأنه قد يخفى عليهم، وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا. قال وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع، لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط. اور اگر شہود فرع شہود اصل کی تعدیل سے خاموش رہیں تو یہ جائز ہے، اور قاضی صاحب ان کے حال میں غور کرے گا، اور یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ کوئی گواہی نہیں ہے بغیر عدالت کے۔ پس جب اصول نے فروع کو نہیں پہچانا تو انہوں نے گواہی نقل نہیں کی، لہٰذا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ ان کی ذمہ گواہی نقل کرنا ہے، نہ کہ تعدیل کرنا، اس لیے کہ شہود فرع پر اصول کی حالت بسا اوقات مخفی رہتی ہے، اور جب وہ گواہی نقل کریں تو قاضی عدالت کی چھان بین کریں، جیسا کہ جب وہ خود حاضر ہو کر گواہی دیں۔ اور اگر شہود اصل نے گواہی کا انکار کیا تو شہود فرع کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کی خبروں میں تعارض پائے جانے کی وجہ سے گواہ بنانا ثابت نہیں ہوا، حالانکہ وہ شرط ہے۔ قال وَإِن سَكَتُوا عن تعديلهم جاز. سابقہ درس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر فروع اصول کی تعدیل کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر فروع اصول کی تعدیل سے خاموش رہیں، یعنی قاضی صاحب نے اصول کی عدالت کے بارے میں جب فروع سے پوچھا تو وہ خاموش ہوئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ نا میں جواب دیا، یا یہ کہا کہ ہم ان کی حالت نہیں بتلا سکتے، یا ان کی حالت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس صورت میں فروع کی گواہی جائز ہے کہ نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فروع کی گواہی جائز ہے، البتہ قاضی صاحب اصول کے عدالت کے بارے میں دوسرے مزکین سے پوچھیں گے۔ اگر دوسرے مزکین سے اصول کی عدالت معلوم ہو تو قاضی صاحب فروع کی گواہی پر فیصلہ صادر فرما لیں گے، اور اگر معلوم ہو کہ وہ غیر عادل ہے تو فروع کی گواہی بھی رد ہو جائے گی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرے سے فروع کی گواہی قبول ہی نہیں ہوگی، لأنه لا شهادة إلا بالعدالة۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فروع ناقلین شہادت ہے، یعنی اصول کی گواہی مجلس قضا میں نقل کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہیں کہ گواہی اسی وقت گواہی بن سکتی ہے کہ جب اس کے پیچھے عدالت ہو، یعنی گواہ عادل ہو، اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کی گواہی گواہی ہی نہیں ہے۔ تو جب فروع کو اصول کی عدالت کا پتہ نہیں ہے تو اصول کی گواہی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ گواہی کے لیے عدالت کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر نامعلوم یا ناپید ہے، تو اس وجہ سے ان کی گواہی ثابت نہیں ہوئی۔ تو فروع نے مجلس قضا میں جس چیز کی خبر دی ہے
وہ اصول کی گواہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ناقلین شہادت نہیں رہے تو ان کی خبر قبول نہیں کی جائے گی۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ فروع کے ذمے صرف گواہی نقل کرنا ہے، نہ کہ اصول کی تعدیل کرنا، کیونکہ فروع پر بسا اوقات اصول کی عدالت مخفی رہتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، انہوں نے جب اپنی ذمہ داری پوری کی تو ابھی قاضی صاحب اصول کی عدالت کے بارے میں دوسرے لوگوں سے پوچھے، اگر مزکین کی طرف سے ان کو عادل قرار دیا گیا تو فروع کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور اس پر قاضی صاحب فیصلہ صادر کر لیں گے، اور اگر دوسرے لوگوں نے ان کو غیر عادل قرار دیا تو قاضی صاحب فروع کی گواہی پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ کما اذا حضروا بانفسهم مشاہدوا، جیسا کہ اصول خود جب حاضر ہوتے ہیں تو قاضی صاحب تزکیہ کرتے ہیں، ان کی عدالت معلوم کرتے ہیں، لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ایسی ہی جب فروع نے ان کی طرف سے گواہی نقل کی تو قاضی صاحب اصول کی عدالت کے بارے میں لوگوں سے چھان بین کریں گے۔ قال وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر اصول نے گواہی کا انکار کیا تو فروع کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اصول نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کے گواہ نہیں ہے، گواہی کا انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فروع کو گواہ ہی نہیں بنایا، تحمیل ہی نہیں پائی گئی، اور شہادہ علی الشہادہ کے لیے تحمیل ضروری ہے۔ تو جب شرط مفقود ہے تو شہادہ علی الشہادہ ختم ہو گئی، فروع کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اوپر جو مختلفی مسئلہ ہے امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین، اس میں مفتابہی قول قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی ظاہر ہے، اور اسی طرح مشائخ میں سے علامہ ابن الہمام اور علامہ ابن نجیم اور دیگر مشائخ نے بھی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تصحیح فرمائی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وقال أخبرانا أنهما يعرفانها، فجاء بإمرة وقال لا ندري أهي هذه أم لا، فإنه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أنها فلانة، لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت، والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلها غيرها، فلا بد من تعريفها بتلك النسبة. ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على المشتري، لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه، وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده۔ اور اگر دو آدمیوں کی گواہی پر گواہی دی کہ فلاں بنت فلاں الفلانیہ پر 1000 درہم ہے، اور شہود فرا نے کہا کہ ہمیں شہود اصل نے خبر دی ہے کہ وہ دونوں اس کو جانتے ہیں، پس وہ ایک عورت کو لے کر آئیں، اور شہود فرا نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی ہے یا نہیں، تو مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ 2 ایسے گواہ لے کر آئیں کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ فلانی عورت ہے، اس لیے کہ نسب کی شناخت پر گواہی متحقق ہو چکی ہے، اور مدعی موجود عورت پر حق کا دعویٰ کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو، لہٰذا اس نسبت کے ساتھ اس کی پہچان ضروری ہے۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جب گواہ حدود 4 کے ذکر کے ساتھ کسی محدود چیز کے فروخت کرنے کے گواہ بنے اور وہ مشتری پر گواہی دے، تو ضروری ہے کہ 2 دوسرے گواہ اس بات کی گواہی دے کہ محدود مدعی علیہ کے قبضہ میں ہیں، اور اسی طرح جب مدعی علیہ اس بات کا انکار کریں کہ جو حدود گواہی میں ذکر کیے گئے ہیں وہی حدود اس کے قبضہ میں ہیں۔ قال وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 آدمیوں نے شہادہ علی الشہادہ دی، یعنی شہود اصل کی گواہی پر گواہی دی،
کہ وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ فلاں کا حلیمہ بنت سعد خٹک جو کہ فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے، اس کی ذمہ 1000 درہم ہے، اور ہمیں اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حلیمہ کو جانتے ہیں۔ تو مدعی مجلس قضا میں ایک عورت لے کر آیا کہ وہی حلیمہ ہے، لیکن شہود فرع کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی حلیمہ ہے یا کوئی اور ہے۔ تبھی مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ 2 ایسے گواہ لے کر آؤ کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ وہی حلیمہ ہے جس کا تذکرہ شہود اصل نے کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آگے بار بار حلیمہ کا ذکر آئے گا، تو ہر جگہ یہ سارا تعارف ملحوظ ہوگا، یعنی حلیمہ بنت سعد خٹک جو کہ فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے۔ لأن الشہادة علی المعرفة، مدعی سے 2 گواہ طلب کیے جائیں گے، تو اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ گواہی ایسے عورت کے بارے میں دی گئی ہے جس کا نسب معلوم ہے، شہود اصل اور شہود فرع نے حلیمہ بنت سعد خٹک جو کہ فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے اس پر گواہی دی ہے، اور مدعی مجلس قضا میں موجود عورت پر دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہی عورت نہ ہو کہ جس کے بارے میں شہود اصل اور شہود فرع نے گواہی دی ہے، کوئی اور ہو۔ تو ابھی مدعی سے 2 ایسے گواہ طلب کیے جائیں گے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ وہی عورت ہے کہ جس کے بارے میں پہلی گواہی دی، یعنی حلیمہ بنت سعد خٹک جو کہ فلاں قبیلے کی رہنے والی ہے۔ وَنَظِيرُ هَذَا، یہاں سے اوپر ذکر کردہ مسئلے کے لیے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے مثلا حامد پر دعویٰ کیا کہ اس نے ایک مکان خریدا ہے جس کے حدود 100 گز ہیں، یعنی چاروں طرف کا رقبہ 100 گز ہیں، اور میں اس کا شفیع ہوں، لہٰذا مجھے حق شفعہ دلوایا جائے۔ حامد نے انکار کیا کہ میں نے ایسا کوئی مکان نہیں خریدا، تو شفیع نے 2 گواہ پیش کیے، گواہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ حامد نے مکان خریدا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا ہے۔ تو ابھی قاضی صاحب شفیع سے کہیں گے کہ آپ 2 ایسے گواہ پیش کرو کہ اس بات کی گواہی دے کہ حامد کے قبضہ میں ایسا مکان ہے کہ جس کے حدود 100 گز ہیں۔ تو اگر شفیع نے گواہ پیش کر دیے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، وگرنہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، یہ دوسری نظیر ہے کہ ایک شخص نے کسی مکان پر دعویٰ کیا کہ مدعی علیہ کے پاس جو مکان ہے اس کے حدود 4، یہ ہے وہ مکان میرا ہے، لیکن مدعی علیہ نے ناجائز طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس پر گواہی بھی پیش کی اور گواہوں نے بھی یہی گواہی دی۔ لیکن مدعی علیہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا مکان نہیں ہے جس کے حدود 100 گز ہو، تو مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ 2 ایسے گواہ پیش کرو کہ جو اس بات پر گواہی دے کہ مدعی علیہ کے پاس ایسا مکان موجود ہے جس کا تذکرہ دعویٰ اور گواہی میں کیا گیا ہے۔ تو جیسے یہاں پر گواہی اور دعویٰ میں جس چیز کا تذکرہ ہوا ہے اس کی تعیین کے لیے گواہ طلب کیے گئے، تو ایسی ہی اوپر والے مسئلے میں دعویٰ اور گواہی میں جس عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تعیین کے لیے بھی 2 گواہ طلب کیے جا سکتے ہیں۔ قال وَكَذَلِكَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، اور یہی حکم قاضی صاحب کا قاضی کو خط لکھنے کا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا حلیمہ بنت سعد خٹک جو کہ فلاں قبیلے کے رہنے والی ہے پر 1000 کا دعویٰ کیا، 2 گواہ قائم کیے، تو ان 2 گواہوں کی گواہی کو قاضی صاحب نے لکھ کر دوسرے شہر کے قاضی کو ارسال کر دی۔ مدعی نے دوسرے شہر کے قاضی کے سامنے ایک عورت پیش کی جس کے بارے میں کہا کہ وہی حلیمہ ہے جس کے بارے میں قاضی صاحب نے آپ کو خط لکھا ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو ابھی
دوسرے شہر کا قاضی مدعی سے کہے گا کہ آپ 2 گواہ ایسے پیش کرو کہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ وہی حلیمہ ہے کہ جس کے بارے میں قاضی صاحب نے مجھے خط لکھا ہے. لأنه فی معنی الشہادت علی الشہادت، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب القاضی علی القاضی شہادہ علی الشہادہ کے حکم میں ہے، تو جو تفصیل شہادہ علی الشہادہ میں گزری ہے وہی تفصیل کتاب القاضی علی القاضی میں ہوگی. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ شہادہ علی الشہادہ کی صورت میں گواہی نقل کرنے کے لیے شہود فرع کی تعداد 2 ہونی چاہیے، اور کتاب القاضی علی القاضی میں قاضی صاحب اگرچہ ایک ہے لیکن اس کی گواہی قبول کی جائے گی، نقل کرنا قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی دیانت بھی کامل ہے اور ولایت بھی کامل ہے. قال ولو قال فی ہذین البابین، اس عبارت سے درس چونکہ طویل ہو جائے گا، اس وجہ سے اس پر آنے والے درس میں بات کرتے ہیں. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.